بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نظر بد ثبوت، علاج اور احتیاطی تدابیر شریعت کی روشنی میں بے شک نظر پتھر پاڑ دیتی ہے۔ ناظرین، اس کے ثبوت، نظر بد کے ثبوت کے چند دلائل۔ نظر لگ جانا برحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانا حق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف 5944۔ نظر انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگوں کو قضاء و قدر کے بعد نظر سے موت آتی ہے۔ صحیح الجامع 1206، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ 747 میں۔ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد انسان کو موت اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ صحیح الجامع 4144۔ نظر بد انسان کو بلندی سے گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد کسی کو لگتی ہے یہاں تک کہ وہ بلند جگہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ مسند احمد 2795، صحیح الجامع الصحیحہ 899۔ نظر کو نظر لگ گئی۔ میری نظروں کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں کسی مسجد میں بیٹھ کر چھوٹے سے مصحف میں قرآن مجید کی تلاوت میں مگن تھا کہ میرے برابر میں موجود ایک شخص نے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ تم عمر کے اس حد تک پہنچنے کے باوجود اتنے چھوٹے اور باریک سطروں والے مصحف میں قرآن کی قرأت کر رہے ہو۔ میں نماز کے بعد مسجد سے نکلا تو اگلے دن ہی میری آنکھوں میں بیماری پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نظر کمزور ہو گئی۔ لیزر شعاؤں کی مثال۔ ہمارے استاد گرامی حافظ عبدالسلام بن محمد حفظ اللہ نظر بد کے وجود کو لیزر شعاؤں کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ استاد گرامی لکھتے ہیں، دراصل نظر لگانے والے کی آنکھ سے کوئی ایسی تاثیر رکھنے والی شعاع نکلتی ہے جو نشانہ بننے والے کو نقصان پہنچاتی ہے، جیسا کہ اب لیزر شعاع سے پتھر بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ کسی کی آنکھ میں یہ تاثیر زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم۔ بچوں پر یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تفسیر القرآن الکریم۔ نظر کے اسباب۔ نظر بد کے کئی ایک اسباب ہیں۔ مثال کے طور پہ حد سے زیادہ اظہار نعمت، اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے مال و اسباب کو خوب بنا سنوار کر پیش کرنا۔ آج کے دور میں فوٹوگرافی، فوٹو سیشن، سیلفی کا بڑھتا ہوا رجحان، بناؤ سنگار، تیاری اور میک اپ، اور پھر خواہ یہ خود نمائی قصدن ہو یا غیر ارادی طور پر ہو، دونوں صورتوں میں نظر بد لگنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ خود نمائی، شیخی بکیرنے والے نوجوانوں میں ایک چیز بہت دیکھی گئی ہے۔ فٹنگ والی شرٹیں پہن کر مسلز کی رونمائی کرتے ہیں، آنکھوں پر کالے رنگ کا خوبصورت چشمہ چڑھاتے ہیں، نیو 125 گاڑی پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ایکسیڈنٹ یا کسی نقصان کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ خود نمائی اور پھر نقصان بھی دراصل نظر بد کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والوں میں واہ واہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن دعا دینے والا شاید کوئی نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ 3509 میں ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے تو آج تک ایسا بدن کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا، بس ذرا سی دیر میں وہ۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ان کی خبر لیجئے، یہ تو بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی پر تمہارا شک بھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، عامر بن ربیعہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ اسے بہت اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کی لیے برکت کی دعا کرے۔ نسائی وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو، گمنام گوشہ نشین ہو۔ مسلم 7432۔ حسد۔ نظر بد حسد کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ صحیح الجامع۔ ہمارے استاد گرامی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تفسیر القرآن الکریم۔ قرآن میں حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ الفلق 5 نمبر آیت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ناظرین، یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آئے محمد، کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ مسلم شریف 5700۔ بہت زیادہ خوشی میں بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ جوڑے دیکھے گئے ہیں کہ شادی کے بعد دوسرے دن دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی میں انسان کا چہرہ پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور کھلا ہوا ہوتا ہے، اور انہیں دیکھنے والے دوست و احباب رشتہ دار بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے شادی شدہ کو برکت کی دعا دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کی مہر پہ نکاح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، دعوت ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کیوں ہو۔ بخاری شریف 5155۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نکاح کی مبارکباد دیتے تو فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیک، اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے، بارک اللہ لک و علیک۔ اور نظر بد کی علامات: اچانک گر جانا یا بے ہوشی طاری ہو جانا، جیسا کہ اوپر بیان کردہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ جسم کا لاغر کمزور ہو جانا: جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا ہوا ہے؟ میں اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے جسم لاغر دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن انہیں نظر بد جلدی لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دم کرو۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے دم کے الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ سے ان کو دم کرو۔ مسلم 5726۔ چہرے کی رنگت کی تبدیلی: چہرے کی رنگت کا تبدیل ہو جانا یا چہرے پر داغ دھبے اور چھائیاں بن جانا نظر بد کی علامات میں سے ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ بخاری شریف 5739 بلندی سے نیچے گرنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد کسی کو لگتی ہے یہاں تک کہ وہ بلند جگہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ مسند احمد 2795، صحیح الجامع الصحیح 899۔ بچوں کا رونا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ تم اسے نظر کا دم کیوں نہیں کرواتے؟ مسند احمد الصحیح 1048، صحیح الجامع الصغیر جلد اول حدیث 1662، 988، 87 حدیث 5262۔ دیگر علامات۔ بعض علماء حکمہ نے اپنے تجربات کی روح سے نظر بد کی دیگر علامات قلم بند کی ہیں۔ مثال کے طور پر بلا سبب غمگین، اضطراب، بے چینی، رشتہ داروں سے دوری، دل دھڑکن تیز، دل ڈوب جانا، خوف، نبض تیز ہو جانا، آنکھوں سے پانی بوقت تلاوت یا جمائیاں، سر کے پچھلے حصے میں درد، برے خواب، ذہین طالب علم کا پڑھائی میں دل نہ لگنا، کاروبار میں غلط فیصلے کرنے لگ جانا۔ کن چیزوں کی نظر لگ سکتی ہے؟ انسان کی نظر لگ سکتی ہے، جیسا کہ یہ بات عام معروف ہے اور اس پر کئی ایک دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ جنات کی نظر لگ سکتی ہے۔ اگر جنات سے بچنے کے لیے شرعی تدابیر اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اذکار کی پناہ حاصل نہ کی گئی ہو تو انسان جنات کی نظر بد اور شرارتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا۔ ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انصار صحابہ سے فرمایا، یہ بخاری شریف اور الخلق الباب صفات الوجنود 3281 میں ہے، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا فرمایا کوئی چیز ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے الناس 6، بالخصوص جب انسان قضائے حاجت کے لیے ننگا ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہوں کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی پاخانہ جائے تو وہ بسم اللہ کہے۔ ترمذی 606۔ نوٹ: شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح الغیرہ ہے۔ بحوالہ مکتبہ شاملہ اردو۔ جانوروں کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ من کل عین کا عموم، نظر بد سے بچنے کی دعا۔ میں کل عین کا لفظ عام ہے جو کہ انسان، جنات اور جانوروں سبھی کو شامل ہے۔ زہریلے سانپ کی نظر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، سانپوں کو قتل کر دو اور خصوصاً 2 سفید لکیروں والے اور دمبریدہ کو، کیونکہ یہ حمل گرا دیتے ہیں اور بصارت زائل کر دیتے ہیں۔ یہ
ناظرین، مسلم شریف کی 5825 صفحہ پر ہے حدیث میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ نظر بد والا معاملہ زہریلے سانپوں کے متعلق معروف ہے۔ جب ان کی نظر کسی انسان کو لگتی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ کیفیت اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ اسقاط حمل کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی بصارت کے زائل ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید لکیروں والے اور دم بریدہ سانپ کے متعلق فرمایا کہ یہ حمل گرا دیتے ہیں اور بصارت زائل کر دیتے ہیں۔ کتے کی نظر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کتے جنات میں سے ہیں، پس جب یہ تمہیں کھانے کے وقت پا لیں تو ان کے سامنے کوئی کھانے کی چیز ڈال دیا کرو، کیونکہ ان کی نظر بد لگ جاتی ہے۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے متعلق لکھا ہے، یرید بذالک ان اللہ عین قد، یعنی کہ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی نظر بد ہوتی ہے جو ایسے شخص کو لگ جاتی ہے جو ان کے سامنے کھاتا ہے لیکن اس میں سے انہیں کچھ نہیں دیتا۔ ناظرین، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو احادیث نبی کے پیارے پیارے صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے۔ انسانوں کی ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ فارسی، ہندی، یونانی، عربی اور دیگر شعراء کے علماء اور تجربہ کار لوگ درندہ قسم کے جانوروں، کتے اور بلے وغیرہ کے سامنے کھانا کھانے کو ناپسند کیا کرتے تھے، ان کی نظر بد سے ڈرا کرتے تھے، اس لیے ان میں لالچ، حرص، طلب اور شرارت کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے ایسے فاسد مادے نکلتے ہیں جو انسانی طبیعت سے مضر ہوتے ہیں، اور اسی طرح نظر بد کے خوف کی وجہ سے وہ پسند نہیں کیا کرتے کہ کھانے کے دوران ان کے خادم مکھیاں اڑانے والے پنکھے یا پانی وغیرہ کے برتن پکڑے ان کے پاس کھڑے رہیں اور کھانے سے پہلے اپنے خدام کو کھلانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس بات کی تائید حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم اسے 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ نظر بد کا علاج۔ نظر بد کا علاج شرعی و تجرباتی طور پر کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ چند ایک طریقے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، جیسا کہ اظہار انم کم سے کم کیا جائے، کیونکہ لوگوں میں برکت کی دعا دینے والے کم ہوتے ہیں اور حسد کرنے والے اور جلنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام کی احتیاط۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے صحت مند، قوی، جوان اور خوبصورت بیٹوں کے مصر میں اکٹھے داخل ہونے پر نظر بد لگنے کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اس نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر بس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ یوسف سورۃ 67 آیت۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ
ٹوک نظر بد سے بچنے کا طریقہ بتایا اور توکل اللہ پر کیا۔ ٹوک لگنی غلط نہیں ہے اور نظر بد سے بچاؤ کرنا درست ہے۔ بحوالہ تفسیر القرآن عبدالسلام بن محمد حفظ اللہ۔ روحانی طریقہ علاج۔ اذکار و وظائف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو کیونکہ اس کا لگنا برحق ہے۔ صحیح الجامع۔ یہ دعا پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین یہ کلمات صحیح مسلم 2708 6878 میں لکھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ پڑھیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہوں کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی پاخانہ کو جائے تو وہ بسم اللہ کہے۔ ترمذی 606۔ تشریح نوٹ: شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح الغیرہ ہے، دیکھیے الروا 50۔ واش روم وغیرہ میں بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتاریں۔ نوٹ: آج کل واش روم میں آئینہ لگانے کا فیشن بڑھتا جا رہا ہے جو کہ نظر بد کے ساتھ ساتھ کئی ایک برائیوں کا سبب ہے۔ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے اور آئینہ واش روم کے بجائے باہر آویزہ کیا جائے۔ دم کروائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا، یا آپ نے اس طرح بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے۔ بخاری 5738۔ دم توحید پر مبنی ہو۔ عوف بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دموں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ وہ شرک نہ ہو۔ مشرک صوفیوں اور گدی نشینوں کے بجائے خود ہی مسنون دم کر لیا کریں۔ مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں کہ نظر بد والے پر اس آیت کا دم کریں۔ القلم 51۔ پڑھ کر پھونکے، یہ عمل مجرب ہے۔ شرکیہ دم جھاڑ کرنا قطعاً حرام بلکہ شرک ہے۔ کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت تو یہ دی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے نفس، مال یا اپنے بھائی سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ صحیح الجامع 556۔ صحیح۔ مثلاً تبارک اللہ، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دے، یا اللہ اس میں برکت فرما۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کوئی اپنے خوبصورت باغ وغیرہ میں داخل ہو تو یہ کہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس آیت سے یہی الفاظ اپنی ہر پیاری چیز پر پڑھنے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اس سے وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ گھر سے باہر نکلیں تو دعا ضرور پڑھیں۔ عموماً جب لوگ اپنے گھروں سے باہر سفر وغیرہ پر نکلتے ہیں تو نہا دھو کر بند سنور کر اچھے کپڑے اور خوشبو لگا کر نکلتے ہیں، اور راستے میں کئی طرح کے لوگ ملتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ گھر سے نکلتے ہی وہ دعا پڑھ لی جائے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ کلمات کہہ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہوں، کسی شر اور برائی سے بچنا اور کسی نیکی یا خیر کا حاصل ہونا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، تو اس وقت
اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت ملی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا ہر بلا سے۔ چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ تیرا داؤ ایسے آدمی پر کیوں کر چلے جسے ہدایت دی گئی، اس کی کفایت کر دی گئی اور اسے بچا لیا گیا۔ کتنا سعادت مند ہے وہ بندہ جو بلا مشقت اللہ تعالیٰ کی امان حاصل کرتا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پس لازم ہے کہ ان اذکار سے غفلت نہ برتی جائے۔ صبح و شام کے اذکار